محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن مجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. صلوات حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، بالخصوص سوگواران امام مظلوم کربلا، مسلسل آپ حضرات عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہیں اور دوپہر سے اب تک ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس، دوسری مجلس کے بعد تیسری مجلس، تیسری مجلس کے بعد چوتھی مجلس، ہر مجلس میں آپ حاضر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ رات کے 11 بجے اس تسلسل کے ساتھ اس وقت آپ کا فرش اعظم میں بیٹھنا کمال ہے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ تھکے ہارے لوگ رشتہ داری میں نہیں جاتے ہیں، عزاداری میں آتے ہیں۔ میرا عزیزان گرامی، تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی ایسی محبت رکھی ہے کہ شاہیاں ان کے غلاموں کے قدموں میں، تخت ان کے غلاموں کے قدموں میں، تاج ان کے غلاموں کے قدموں میں، دربار ان کے غلاموں کے قدموں میں، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ دنیا میں بادشاہ خریدے گئے مگر علی کا کوئی غلام نہ خریدا گیا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خالق کائنات، مالک ارض و سما، رازق دو جہاں جو کچھ ارشاد فرما رہا ہے اس کے بارے میں 50 لوگ وہاں بیٹھے، اگر یہاں تک بیٹھے نہیں ہیں تو پھر یہاں کر کے بیٹھ جائیے بھائی لوگ، آ جائیں گے، آئیے بھائی آئیے، ماشاءاللہ آئیے بھائی، سہمت ہوگی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیے۔ آپ لوگ ہاں ماشاءاللہ اس سیاہ لباس میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں، آپ لوگ ادھر آ کر کے بیٹھ جائیں گے تب میں آپ میں آئیے، جزاک اللہ۔ چلے کوئی بات نہیں ہے، ادھر کا مجمع یہ بھی ادھر آ کر کے بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے، وہ ادھر کا مجمع میں ادھر سے پیک کرا لوں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا محبت ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خالق کائنات، مالک ارض و سما، رازق دو جہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا۔ موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے تو ہم نے ان کی ڈھارس کے لیے ایک سلطان رکھا تھا۔ موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے تو ہم نے ان کی ڈھارس کے لیے ایک سلطان رکھا تھا۔ میں نے علماء سے سوال کیا کہ وہ سلطان تھا کون جو موسیٰ جیسے نبی کے لیے ڈھارس ثابت ہوا؟ تو علماء نے کہا اصل میں جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں تنہا نہیں گئے تھے، بلکہ جناب موسیٰ اپنے ساتھ اپنے معجزات لے کے گئے تھے۔ یہاں پر قرآن میں جناب موسیٰ کے معجزے کو سلطان کہا گیا ہے۔ میں نے فوراً قرآن سے ایک دوسری آیت پیش کر دی جس میں اللہ اعلان کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا، معجزہ ساتھ میں تھا اور سلطان مبین، معجزہ ساتھ میں تھا اور سلطان مبین۔ یہ لفظ اور بتا رہا ہے معجزہ الگ ہے، کوئی سلطان الگ ہے۔ معجزہ الگ ہے، کوئی سلطان
سلطان الگ ہے، معجزہ الگ۔ اچھا میں نے پڑھی ہے آیت، روایت نہیں، روایت جھٹلائی جا سکتی ہے، آیت نہیں جھٹلائی جا سکتی ہے، روایت ٹھکرائی جا سکتی ہے، آیت نہیں ٹھکرائی جا سکتی ہے۔ کہنے والا مولوی نہیں ہے، مولا ہے۔ لفظوں کو اور بدل کے کہوں تو کہنے والا ملا نہیں، اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا، معجزہ ساتھ میں تھا اور سلطان مبین۔ اس کا مطلب معجزہ الگ، کوئی سلطان الگ۔ میں نے علماء سے کہا کہ بھئی معجزہ الگ ہے، سلطان الگ ہے۔ کہنے لگے اصل میں جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں صرف معجزہ لے کے نہیں گئے تھے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے کہ وہ اپنے بھائی جناب ہارون کو ساتھ میں لے کے گئے تھے۔ یہاں پر جناب موسیٰ کے بھائی جناب ہارون کو سلطان کہا گیا ہے۔ میں نے فوراً قرآن سے ایک تیسری آیت پیش کر دی جس میں اللہ اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار، جو لفظ اور سمجھ گیا وہ سب کچھ سمجھ گیا، اللہ اعلان کرتا ہے ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا، معجزہ ساتھ میں تھا، بھائی ساتھ میں تھا اور سلطان مبین۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ لفظ اور نے بتایا، معجزہ الگ، بھائی الگ، کوئی مددگار الگ، معجزہ الگ، بھائی الگ، کوئی مددگار۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ آخر وہ سلطان تھا کون جو موسیٰ جیسے نبی کے لیے ڈھارس ثابت ہوا؟ تو سنیے، جب جناب موسیٰ فرعون کے دربار کے باہر کھڑے تھے، اللہ نے حکم دیا موسیٰ جاؤ دربار میں۔ موسیٰ کہتے ہیں میرے اللہ، میرا پھٹا ہوا لباس، میرا موریوں والا لباس، ادھر درباری ہیرے جواہرات سونے چاندی، اتنا بڑا آدمی مجھ جیسے کی بات سنے گا کیسے؟ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ دربار میں۔ اب موسیٰ کہتے ہیں قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے میرے اللہ میں کیسے فرعون کے دربار میں جاؤں، اس لیے کہ میں نے اس کے درباری کو مار رکھا ہے۔ ایک قبطی نام کا ایک درباری تھا فرعون کا، جس کو ایک مکہ مارا تھا جناب موسیٰ نے، مکے میں زور اتنا تھا کہ اس نے وہی دم توڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ جاؤ دربار میں۔ اب آیت کہتی ہے موسیٰ نے کہا قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے میرے اللہ میں کیسے اس کے دربار میں جاؤں، اس لیے کہ میں نے اس کے درباری کو مار رکھا ہے، میں خوف زدہ ہوں کہیں میرا فرعون قتل نہ کر دے، کہیں فرعون مجھے مار نہ ڈالے، کہیں فرعون میرا قتل نہ کر دے، کہیں مجھے مار نہ ڈالے۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا کسی کا قتل نہیں کیا ہے، بس درباری کو ایک مکہ مارا ہے۔ اللہ کے کہنے کے باوجود موسیٰ کہہ رہے ہیں کہیں فرعون میرا قتل نہ کر دے، اللہ کہہ رہا ہے جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے جاؤ، موسیٰ کہہ رہے کہیں فرعون میرا قتل نہ کر دے۔ کسی نے خطیب منبر سلوی حضرت علی سے سوال کیا یا علی انت افضل ام موسیٰ، یا علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا سن، علی جیسے اپنی تعریف خود سے نہیں کیا کرتے، علی جیسے اپنی تعریف خود سے نہیں کیا کرتے، لیکن تو نے سوال کیا ہے تو جواب لیتا جا۔ وہ موسیٰ تھے، کہنے والا اللہ تھا کہ موسیٰ جاؤ دربار میں، اللہ کے کہنے کے باوجود موسیٰ ڈر رہے تھے، غوزدہ تھے، محزون تھے، حالانکہ موسیٰ نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا، اس کے ایک درباری کو مارا تھا، اللہ کے کہنے کے باوجود ڈر رہے تھے۔ مجھے دیکھ، میں نے مکے کے ہر کافر کے گھر میں موت کی صفحے بچھائی، پھر بھی منبر پہ خطبہ دے رہا۔ آپ لوگ بھائی، آپ لوگوں کے لیے جگہ یہاں درمیان میں یہاں موجود ہے، یہاں جگہ موجود ہے، دیکھیں باقاعدہ یہاں آ جائے بالکل اسی طرف، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارے بھائی بلا رہا ہوں، آپ لوگ رکیے نہیں بالکل نہ رکیے بھائی نہ رکیے، وہاں پہ کریں صلوات پڑھیں بابا۔ دیکھیں حکم ہوا ہے 1.5 گھنٹے کا، اتنی دیر تو پڑھیں گے نہیں، آواز آپ محسوس کر رہے ہیں، لیکن جتنی دیر پڑھیں گے انشاءاللہ خالص پڑھیں گے اور آپ کو لطف آئے گا۔
ذکر علی کا وہ موسیٰ تھے، کہنے والا اللہ تھا، موسیٰ جاؤ دربار میں، اللہ کے کہنے کے باوجود موسیٰ ڈر رہے تھے، مجھے دیکھ میں نے مکے کے ہر کافر کے گھر میں موت کی صفیں بچھائی، پھر بھی منبر پہ خطبہ دے رہا ہوں، دم ہے کسی میں تو علی کو روکے، دم ہے کسی میں تو علی کو ٹوکے، جریلی کے مومنین آپ جانتے ہیں، اور روکنے والوں نے روکا بھی اور ٹوکنے والوں نے ٹوکا بھی، مگر تاریخ شاہد ہے کوئی کتا بن کے نکلا، کوئی عورت بن کے نکلی۔ مرزا محمد اطہر صاحب کہا کرتے تھے سب سے سخت کام ہے کھلی جگہ پہ مجلس پڑھنا، ایک تو داد کی آواز نہیں آتی ہے اور اس پر سے خطیب کو پڑھنا پڑتا ہے، ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے، بابا سے بلند۔ جیسے یہ صلوات کی آواز آ رہی ہے تو داد کی آواز بھی ایسے ہی متصل ہو کر کے آ جانی چاہیے۔ بہن عزیزان کرام، یہ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ دربار میں، موسیٰ فرعون کے دربار کے باہر کھڑے ہوئے، جیسے ہی موسیٰ فرعون کے دربار کے باہر کھڑے ہوئے، روایت کہتی ہے، اب تفسیر البرہان جلد نمبر 6 علامہ ہاشم بحرانی وہ لکھتے ہیں اضافِ فارس یکدمہما، اچانک غیب سے ایک سوار نمودار ہوا، ہائے ہائے ہائے، اچانک غیب سے ایک سوار نمودار ہوا، وہ کہتا ہو موسیٰ اور ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ، او موسیٰ اور ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ، او موسیٰ اور ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ میں حیران ہوں اس بات پہ، یہ سوار ہے کون جو ایک نبی سے کہہ رہا میرے پیچھے پیچھے آؤ، اس کے وسیع سے کہہ رہا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا میں کلیم اللہ ہو کے تیرے پیچھے پیچھے آؤں، ہارون نے یہ نہیں کہا میں وسیع موسیٰ ہو کے تیرے پیچھے پیچھے آؤں، بلکہ پیچھے پیچھے چل دیے۔ علامہ ہاشم بحرانی کہتے ہیں اب سوار نے اپنی سواری تخت فرعون کے قریب پہنچائی، اور پہنچنے کے بعد اپنی تلوار کو فرعون کی گردن پر رکھا، رکھنے کے بعد اب دیکھیے اب تک بتایا نہیں، اب تک یہ بتایا معجزہ سلطان نہیں، ہارون سلطان نہیں، اب بتانے جا رہا ہوں وہ سلطان تھا کون۔ علامہ لکھتے اب سوار نے اپنی سواری تخت فرعون کے قریب پہنچائی، اور بہت قریب پہنچانے کے بعد اپنی تلوار کو فرعون کی گردن پر رکھا، رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا یا فرعون عجیب ہذین الرجلین وَإِلَّا قَتَلْتُكَ، اے فرعون جواب دے ان دو مردوں کا، یعنی موسیٰ کا ہارون کا، وَإِلَّا قَتَلْتُكَ ورنہ میں تیرا قتل کر دوں گا۔ جیسے یہ جملہ کہا علامہ ہاشم بحرانی اپنی اس تفسیر میں لکھتے ہیں فَانْزَعَجَ فِرعون، فرعون نے ایک ندا لگائی، بے ہوش ہو گیا، تلوے ملے گئے، اٹھایا گیا، پھر بے ہوش، پھر اٹھایا گیا، پھر بے ہوش، پھر اٹھایا گیا، پھر بے ہوش، پھر اٹھایا گیا، پھر بے ہوش۔ اب جو چوتھی مرتبہ اٹھا تو یہ کہتا ہوا اٹھا قَالَ عُودَ إِلَيَّ غَدًا، قَالَ عُودَ إِلَيَّ غَدًا، اے سوار آج میں تیرے خوف سے کچھ بول نہیں سکتا، ان سے کہہ دے کہ یہ کل آئے، آج میں تیرے ڈر سے کچھ بول نہیں سکتا، ان سے کہہ دے کہ یہ کل آئے۔ جیسے ہی فرعون نے یہ جملہ کہا سوار نے موسیٰ اور ہارون کو دیکھا، دیکھ کے کہا موسیٰ اور ہارون واپس چلے جاؤ کل چلے آنا، واپس چلے جاؤ کل چلے آنا، واپس چلے جاؤ کل چلے آنا۔ سوار کو دیکھ کر موسیٰ اور ہارون نے کہا او سوار آج تیرے خوف سے اس کی آواز نہیں نکل رہی، کل یہ ہمیں دربار میں گھسنے نہیں دے گا۔ سوار نے کہا موسیٰ اور ہارون مجھے پہچانو، جو فرعون مجھے آ جانے سے نہ روک سکا وہ کل آنے سے کیا روکے گا۔ نہ بھائی بھائی 45 منٹ بہت ہے بھائی۔ نعرہ حیدری، یہ آواز تو ہم تک نہیں آئی صحیح سے، جبرائیل تک کہاں جائے گی؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
اچھی سن رہے ہیں تو نتیجے پر تو لطف آ ہی جائے گا انشاءاللہ. میرا عزیزان گرامی بات میں عرض کر رہا تھا او موسیٰ اور ہارون واپس چلے جاؤ, کل چلے آنا. موسیٰ اور ہارون واپس گئے. فرعون نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے سوال کیا جس سوال میں ہر علی والے کا عقیدہ چھپا ہوا ہے. سوال یہ کیا, فرعون اپنے درباریوں سے کہتا ہے فَكَيْفَ دَخَلَ عَلَيَّ هَذَا الْفَارِسُ بَغَيْرِ اِذْنِ, تم نے میری اجازت کے بغیر سوار کو دربار میں گھسنے کیسے دیا؟ میری اجازت کے بغیر سوار کو دربار میں کیسے گھسنے دیا؟ اب سنیں وہ لوگ جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں ادھر چوٹ لگی اور علی مدد کرنے کو آ گئے. اور عقیدے پر یقین کا کمال یہ ہے کہ چوٹ لگی, سر پھوٹ گیا, ہاتھ ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گیا, سانسیں چلتی ہیں تو انسان مسکرا کے کہتا ہے یہ جو سانسیں چل رہی ہیں وہ علی نے بچا لی ہے. یہ عقیدے پر یقین کا کمال ہے نا, عقیدے پر یقین کا, عقیدے پر یقین کا, وہ تو دیجئے کمال ہے. عقیدے پر یقین کا, عقیدے پر یقین کا, عقیدے پر یقین کا. ماں کا احسان یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کو شیر پلایا ہے, یہ تو دنیا کی ہر ماں کرتی ہے. فخر کیا کیجئے, اپنی ماں کی قدم بوسی کیا کیجئے. ماں کا احسان یہ نہیں کہ اس نے آپ کو شیر پلایا ہے, ماں کا احسان یہ ہے کہ اس نے آپ کو علی والا بنایا ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تفسیر میں سنا رہا ہوں. ابھی تک میں نے نام بتایا نہیں کہ موسیٰ کی مدد کرنے والا تھا کون, مگر بتائیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہ کون ہو سکتا ہے؟ پہچان رہے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے؟ ابھی بتایا نہیں اور پہنچ رہے ہیں کون ہو سکتا ہے. تو کون تھا؟ ماشاءاللہ آپ سب کی مولا نے مدد کی ہوگی, ہے نا, سب کی الحمدللہ. کوئی ہے جو انکار کرے؟ کوئی انکار کرے گا بغل والا کیوں نہیں, مان کے کہے گا بھول گیا وہ وقت کہ جب ماں باپ کی انگلیاں تھام کر کے چلتا تھا, ٹھوکر لگتی تھی, لبوں کا یا علی آتا تھا, احساس ہوتا تھا کوئی آیا مدد کر کے چلا گیا. تو آپ سب کی الحمدللہ مولا نے مدد کی. بتائیے آپ میں سے دیکھا کتنوں نے؟ آپ میں سے دیکھا کتنوں نے؟ تو نہ دکھنا اور مدد کر کے چلے جانا, بس تمہید ختم کرنے جا رہا ہوں. نہ دکھنا اور مدد کر کے چلے جانا, یہ علی کب سے کر رہے ہیں بتاؤ؟ فرعون نے سوال کیا تم نے میری اجازت کے بغیر سوار کو دربار میں کیسے داخل ہونے دیا؟ فَحَلَفَهُ بِعِزَّتِ فِرْعَوْنِ انہو ما دخلا الا ہذین الرجلین. سارے درباری کہتے ہیں او فرعون تیری عزت کی قسم ہم نے تو کوئی سوار نہیں دیکھا. جزاک اللہ مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. وہ زمانے والوں, علامہ ہاشم بحرانی کا اگلا جملہ, وہ زمانے والوں جہاں کوئی زیادہ پریشان کر رہے ہیں کیا؟ وہ سلامات پاتے بابا. اپنے بڑوں کو کبھی پریشان نہ کرنا, یہ تہذیب ازا ہے, یہ ازاداری کی تہذیب ہے. ہاں تو بھائی میں کہاں تھا؟ ہم نے تو کوئی سوال نہیں دیکھا. علامہ ہاشم بحرانی کہتے ہو زمانے والوں جانتے ہو یہ سوار کون تھا؟ پہچانتے ہو یہ سوار کون تھا؟
علامہ ہاشم بہرانی اپنی اس تفسیر میں لکھتے ہیں حاصل فارس و رسالو علی بن ابی طالب، یہ سوار کوئی اور نہیں بلکہ ابو طالب کا بیٹا علی تھا۔ یعنی قرآن کے مطابق موسیٰ کا مددگار علی، قرآن کے مطابق ہارون کا مددگار علی، ہمارا مددگار علی، آپ کا مددگار علی، آپ سب کا مددگار علی۔ اور ایک فرمائش ہے وہ بھی پوری کرتا چلو، آپ کا مددگار علی، ہمارا مددگار علی، کائنات کا مددگار علی۔ اب ہم سے کیوں پوچھتے ہو ہم علی کو کیوں بلاتے ہیں؟ ہم گرتے ہوئے علی کو بلاتے ہیں، اٹھتے ہوئے علی کو بلاتے ہیں، بیٹھتے ہوئے علی کو بلاتے ہیں، سمجھتے ہوئے علی کو بلاتے ہیں، مجلس میں علی کو بلاتے ہیں، ماتم میں علی کو بلاتے ہیں، منبر پہ علی کو بلاتے ہیں، جلوس میں علی کو بلاتے ہیں، عزاداری میں علی کو بلاتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے بھی علی کو بلایا، ان کے بڑوں نے بھی علی کو بلایا، ہمارے بڑوں کے بڑوں نے بھی علی کو بلایا، ہم نے بھی علی کو بلایا، ہمارے چھوٹوں نے بھی علی کو بلایا، ہمارے کے چھوٹوں نے بھی علی کو بلایا۔ مگر زمانہ ہے کچھ ناپاک نسلیں ہیں، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا کفر ہے، غیر اللہ سے نہ مانگو، خبردار علی سے نہ مانگو، علی سے نہ مانگو، علی کو نہ بلاؤ، یا علی مدد نہ کہو، یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ عجیب جاہل لوگ ہیں ہمیں روک رہے ہیں یا علی کہنے سے، حالانکہ ان کے جگ 10-70 مرتبہ کہہ چکے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ میں زمانے والوں سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ جسے چاہو اپنا امام مانو، جسے چاہو اپنا رہبر مانو، جسے چاہو اپنا پیشوا مانو، مگر ہمارے امام کی طرح کوئی ایک امام دکھا دو جس نے یہ کہا ہو تم مرو گے تو میں آؤں گا، میں تمہاری قبر میں آؤں گا، میں حشر میں آؤں گا، میں صراط میں آؤں گا۔ عقل کے اندھ ہو، جو زندہ نبی کی مدد کو نہ ہے وہ مردہ لوگوں کی مدد کو چاہے۔ بعد میں زید کی بھی فرمائش مجھے کر دوں گا، ایک صلوات کو دے بابا سے بتا۔ آپ کا مددگار علی، ہم سب کا مددگار علی۔ ایک نام سنیے، سلطان سلیم عثمانی، سلطان سلیم عثمانی، یہ دشمن اہل بیت، کٹر دشمن علی، نجف کی شاہراہوں سے گزر ہوا۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا بھائی یہ مجمع کدھر جا رہا ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم؟ کہا کیا یہاں شیعوں کے پہلے امام کی قبر ہے؟ شیعوں کے مطلب کہا مولا علی کی قبر ہے۔ کہا اچھا چلو ہم بھی چلیں گے، چلو۔ سلطان سلیم عثمانی چلا، علی کی بارگاہ میں آیا، کچھ دیکھا، دیکھتے دیکھتے اللہ جانے کیا محسوس کیا، باہر نکلا، عقیدہ بدل گیا۔ ہائے 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 جزاک اللہ، یہ سوات جریلیہ میرے سامنے آئی، یہ مسکراہٹ جریلی کی علی کے فضائل پر، کیا عقیدہ بدل گیا۔ کیا ہوا؟ کیا کل تک تھا دشمن اہل بیت، اب جو نکلا تو جنت البقیع کا رخ کیا، حسین کی ماں کی لحد کا رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے الیکم بنی الزہرا حجی و عمرتی، اے زہرا کے بیٹو۔ دیکھو 5 سال 6 سال سے اس مجلس کو خطاب کر رہا ہوں، دیکھو یا تو وہاں سے واپس چلے جاؤ یا فرش اعضا پہ آ جاؤ۔ اب مجھے دیکھ رہا ہے فرش اعضا کھینچتا ہے کہ تم کھینچے چلے جاتے ہو باہر کی طرف، نعرہ حیدری لگاتے ہوئے اندر آ جاؤ۔ سب کو دیکھ رہا ہوں، بعد میں جو جائے گا اس کا چہرہ مجھے ملاقات کروا دینا۔ نعرہ حیدری، جزاک اللہ، لبیک یا حسین،
کہیے وہ ٹھیک ہے. سلطان سلیم عثمانی, سلطان نام دیکھیے, سلطان سلیم عثمانی, سلطان سلیم عثمانی. زیارت کی علی کی قبر کی, واپس نکلا, عقیدہ بدل گیا. جیسے کہ عقیدہ بدلا, وہ کہتا ہے الیکم بنی زہرا حجی و عمرتی, اے زہرا کے بیٹو میں. کیا بارش آ رہی ہے؟ ہاں تو میں تو پڑھتا رہوں گا, جس کو جانا ہوگا وہ جا سکتا ہے. اے زہرا کے بیٹو, اے زہرا کے بیٹو, اب اوپر نہیں میری طرف, اے زہرا کے بیٹو میرا حج بھی تمہارے لیے, میرا عمرہ بھی تمہارے لیے. اے زہرا کے بیٹو میرا حج بھی تمہارے لیے, میرا عمرہ بھی تمہارے لیے. وَأَنْتُمْ مَا صَلَّيْتُ لِلَّهِ قِبْلَتِي, اور اے زہرا کے بیٹو جب میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں, جب میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں, میرا قبلہ تم ہو جاتے ہو, میرا قبلہ تم ہو جاتے ہو, میرا قبلہ تم ہو جاتے ہو. میں پریشان تھا یہ سلطان سلیم عثمانی کیا کہہ رہا ہے. سوچتے سوچتے سب کچھ سمجھ میں آ گیا. اصل میں سلطان سلیم عثمانی اپنی عثمانی نسلوں کو بتانا چاہ رہا تھا جسم کے قبلے کو کعبہ کہتے ہیں, روح کے قبلے کو علی کہتے ہیں. پہلا نام برادران اہل سنت کا جنہوں نے علی کو اپنا مددگار پایا. دوسرا نام سنیے, مبلغ اعظم علامہ محمد اسماعیل دیوبندی. مبلغ اعظم علامہ محمد اسماعیل دیوبندی پڑھتے پڑھتے نہ جانے کیا پڑھ لیا کہ ایک دن جنت البقیع کا رخ کیا, رک کر کے کہتے ہیں اے نبی کی بیٹی مجھے وہ علم عطا کر دینا, اے نبی کی بیٹی, اے نبی کی بیٹی مجھے وہ علم عطا کر دینا کہ جب بھی آپ کا کوئی دشمن میرے سامنے آئے اسے ایسا جواب دوں کہ اس کی نسلیں یاد رکھے. یہ مجلس زندگی بھر یاد رہے گی. جو آج بھاگ گیا اسے قیامت تک افسوس رہے گا, یہ بھی یاد رکھنا, یقین جانو. جو آج چلا گیا اسے زندگی بھر افسوس رہے گا, اور آج جو نہ گیا اسے زندگی بھر تک آج کی مجلس یاد رہے گی. میں جلدی جلدی مجلس کو منزل تک پہنچاتا ہوں. کیا بتایا میں نے, کیا نام لیا میں نے, نام یاد ہے علامہ محمد اسماعیل دیوبندی. لوگوں کو شیعہ کر رہے ہیں, میری طرف یہ تھا, مفہوم یہ تھا, ٹارگٹ یہ تھا, علامہ کو اسی گفتگو میں پھنسانا ہے. اب سیمینار کا وقت آیا, جب سیمینار کا وقت آیا مبلغ اعظم علامہ محمد اسماعیل دیوبندی اپنی کتابیں لے کر کے چلے, سیمینار میں پہنچے. جب سیمینار میں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا علامہ یہ بتائیے آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ کہا بالکل مانتا ہوں. کہا نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں؟ کہا بالکل مانتا ہوں. کہا علامہ پھر قوم کو بہکاتے کیوں ہے کہ فلاں نبی کے جنازے میں نہیں تھا, دوسرا نبی کے جنازے میں نہیں تھا, تیسرا نبی کے جنازے میں نہیں تھا. علامہ جب آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں تو زندہ نبی کا تو جنازہ ہی نہیں ہوتا, جس کا جنازہ ہی نہ ہو اس میں شرکت کیسی ہوگی. جیسے یہ جملہ کہا علامہ نے اپنی کتابیں اٹھائی, چل دن جیسے ہی آگے بڑھے کسی نے کلائی تھامی, روکا. علامہ پڑھتے, کہا علامہ جواب دے کر کے جائیے, جواب دے کر کے جائیے, جواب دے کر کے جائیے. پورا اہل سنت کا مجمع لگا ہوا. علامہ کہتے جواب دے تو دو مگر ان سے وعدہ لو یہ برا نہیں مانیں گے, یہ ناراض نہیں ہوں گے, یہ خفا نہیں ہوں گے, یہ ناراض نہیں ہوں گے, یہ خفا نہیں ہوں گے. پورے سنی علماء نے سارے لوگوں سے وعدہ لیا, سب نے وعدہ کر دیا. جب سب نے وعدہ کیا ہم ناراض نہیں ہوں گے. علامہ بیٹھ گئے, کیا سوال کرو. کیا سوال یہ ہے آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ کیا اگر پورا مجمع استقبال نہ کرے تو بات کیا ہے؟ کیا آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ کیا مانتا ہوں. کیا حاضر مانتے ہیں؟ کیا مانتا ہوں. کیا مانتے ہیں یا موجود ہے؟ کیا مانتا ہوں. کیا تو بات ہی ختم ہے, زندہ نبی کا تو جنازہ ہی نہیں ہوتا. جیسے یہ جملہ کہا علامہ کہتے عقل کے اندھو
अंधो अकल के अंधो अदीप जरा क्या फकीरों को भी देखा तो यही कहते हुए देखा, अल्लाह के नाम पर दे दो, अली के नाम पर दे दो, मोहम्मद के नाम पर दे दो, फातिमा के नाम पर दे दो, हसन के नाम पर दे दो, हुसैन के नाम पर दे दो। मैंने दुनिया के मैं एक दिन एक फकीर के करीब गया, जाकर के कहा जब भी मानता है अली के नाम पर, फातिमा के नाम पर, हसन के नाम पर, कभी तो कह दिया कर पहले खलीफा के नाम पर दे दो, दूसरे खलीफा के नाम पर दे दो, तीसरे खलीफा के नाम पर दे दो। फकीर ने मुझे घूर के देखा, देख के कहा जाहिल हम फकीर जरूर हैं मगर हमें भी पता है भिखारियों के नाम पर नहीं। के नाम पर नहीं लेती, हम अली को बुलाते हैं, अली को बुलाते क्यों ना बुलाए, इसलिए कि दिन ढला शाम हुई। महसूस हो रहा है मैं पूरा शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से कहते हुए देखा दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मुवल्लिद आज़म अल्लामा मोहम्मद इस्माइल देवबंदी से किसी ने कहा वो शहबाज कलंदर दीवाना था, पागल था, जिसने पागलपन में ये बात कह दी दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मुवल्लिद आज़म अल्लामा मोहम्मद इस्माइल देवबंदी कहते हैं वो पागल था मगर तुझसे अच्छा था, पागल होने के बावजूद अली को जानता था, पहचानता था।
लोगों ने हमारी कौम को तोड़ने की कोशिश की कि वो जिनका पानी खराब है, कि वो जिनका खून खराब है। शम्स तबरेज़ पहचान क्या है? क्या पहचान बस इतनी है कि जो उलमा के खिलाफ बोले समझना पानी खराब है, जो आज़ादानी के खिलाफ बोले आज तक तारीख भी इस बात को न लिख सकी कि सकीना की प्यास कब बुझी। सकीना के पानी कब पिया। वो बातें हैं जो सकीना के हवाले से है। ये कोई नहीं बता सकता सकीना की प्यास कब बुझी। दूसरा जुमला ये कोई नहीं बता सकता कि करबला से शाम तक सकीना को कितने तानाज मारे। जैसे बारिश हो सकीना और अंगस्तर का भरोसा पेश करते रहो। जैसे जैसे पानी गिरता रहे सकीना की प्यास याद करते रहो। जैसे जैसे ये खतरे गिरते रहे अब्बास सरकाए हरम को याद करते रहो। इजाजत है पढ़ो मसाइब, इजाजत है पढ़ो मसाइब। सुन सकोगे 4 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची मुख्तार ने हमीद इब्न मुस्लिम को कैद किया। मुख्तार ने कहा हमीद मैंने सुना है करबला में सबसे ज्यादा सख्त जिगर तेरा था। हमीद वो जगह बता जहां तेरा पत्थर दिल पिघल गया। हमीद कहता है मुख्तार सुन सकोगे? कहा जल्दी बता। अरे हमीद मैं उस वक्त हुसैन के करीब था।